عربی میں میل کہتے ہیں، تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں میل سے وہ میل مراد ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سورج کتنا قریب ہوگا انسان کے، اور فرمایا کہ اس سے بچنے کی ایک ہی جگہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں کچھ خوش قسمت لوگوں کو جگہ دیں گے، لیکن باقی ساری انسانیت، سارے ایمان والے وہ پریشان ہوں گے، انتہائی غم کا شکار ہوں گے، تو کہیں گے چلو چلتے ہیں کسی نبی سے سفارش کرواتے ہیں، سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے سارے ایمان والے درخواست کریں گے کہ آپ تو پہلے نبی ہیں، ہمارے لیے سفارش کریں کہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ آدم علیہ السلام عذر پیش کریں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تو وہ پھل کھا لیا تھا، وہ درخت سے کھا لیا تھا اس کا پھل جس کو مجھے منع کیا گیا تھا جنت میں، تو مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ جاؤ دوسرے جو ابو الانبیاء ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کے پاس جاؤ، تو ساری انسانیت، سارے ایمان والے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے، اس گرمی سے بچائے۔ حضرت نوح علیہ السلام عذر پیش کریں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی، دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، جو وہ طوفان میں غرق ہو رہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ نے مجھے تنبیہ کی کہ یہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے کیوں دعا مانگی ہے، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، لہذا میں اس قابل نہیں کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہیں، تو ساری انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گی، ان سے کہے گی ہمارے لیے سفارش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، میں نے 3 خلاف واقع باتیں کہی تھیں، لہذا مجھ سے غلطی ہوئی۔ حدیث میں تو اس کو کس بات جھوٹ کہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے۔ جیسے ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب پوری قوم میلے میں جا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام رکنا چاہتے تاکہ بتوں کو توڑ دیں، تو قوم والوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حقیقت میں تو بیماری نہیں تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ میں اس بت پرستی کو دیکھ کر میری طبیعت اکتائی ہوئی ہے، اس لحاظ سے روحانی طور پہ بیمار ہوں۔ اور پھر جب قوم واپس آ گئی، اس نے دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پوچھا کس نے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، کہ جن کا بڑا ہے، جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، اسی سے پوچھو، اس نے کیا۔ تو حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک ظالم بادشاہ کی حکومت وہاں شروع ہوتی تھی، اس کے ملک میں آ گئے، تو اس کا یہ دستور تھا کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوتا تو وہ شوہر کو قتل کر کے بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ اس کے کارندے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ہے کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری بہن ہے، تو چھوڑ دیا۔ تو اگر وہ کہتے کہ بیوی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پہ قبضہ کر لیتے، تو حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ اس لحاظ سے فرمایا کہ دینی لحاظ سے تو ہر مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، تو فرمایا کہ یہ 3 مجھ سے میں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، جو حقیقت میں جھوٹ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہے قصور شمار ہوا، لہذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو اللہ کے کلیم بھی ہیں اور اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، ان سے جا کے سفارش کرواؤ۔ تو قوم آئے گی، سارے ایمان والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اے موسیٰ، آپ اللہ کے کلیم ہیں، ہمیں اس گھبراہٹ پریشانی سے نجات دلوائیں، ہمارے حق میں سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ بھائی مجھ سے میرے ہاتھ سے ایک شخص قتل ہوا تھا، مجھ سے خطا ہوئی، لہذا آج میں بھی اس قابل نہیں کہ میں سفارش کر سکوں، تو لہذا میں اس سے عذر پیش کرتا ہوں۔ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، ان سے جا کے سفارش کرواؤ۔ تو سارے ایمان والے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے
اور ان سے کہیں گے عیسیٰ آپ اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، تو آپ جو ہیں ہمارے حق میں سفارش کریں۔ روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح، مقصد یہ ہے کہ روح اللہ قرآن میں ان کو کہا گیا، تو روح کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا۔ تو پھونک مارنے کے ذریعے سے حضرت مریم کے حمل ٹھہر گیا تھا اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں بھی اس قابل نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ تمہاری سفارش کر سکوں، جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان سے سفارش کرواؤ۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سارے ایمان والے میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ ہمارے حق میں سفارش کریں، تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت ملے گی، اور میں پھر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کروں گا، اور سجدہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیں، اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہا جائے گا قل تسمع، آپ جو کہیں گے آپ کی بات سنی جائے گی، اشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش سنی جائے گی، سل تعطیٰ، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہوں گی جو اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالیں گے اور ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، ایمان والوں کے لیے سفارش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ایک حد تک میری سفارش کو قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ حد بندی کر دیں گے کہ اس حد تک آپ کی امت یا ایمان والے ان کے حق میں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ چنانچہ ان کو پھر یا تو وہ لوگ بھی اس میں ہوں گے جو محشر کے میدان میں ہوں گے، اور اس میں وہ ایمان والے بھی ہوں گے جن کا جہنم میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو ان کو جہنم سے نکال کے پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب دیکھیں گے کہ ابھی بھی بہت سے ایمان والے ان کے حق میں میری سفارش قبول نہیں ہوئی ہے، تو میں دوبارہ اجازت چاہوں گا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کروں گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنا لمبا میرا سجدہ ہوگا۔ پھر مجھ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیں، وہ پھر وہی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ تو پھر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کروں گا، اور وہ ایسے کلمات ہوں گے جو مجھے ابھی نہیں پتہ، اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ سفارش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک حد تک میری سفارش کو قبول کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے حق میں میری سفارش قبول ہوگی، اور ان کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر یہی صورت ہوگی، اور پھر ایک حد تک جتنے باقی ایمان والے ہوں گے ان کو بھی پھر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جنت سے نکال دیا جائے، جہنم سے نکال دیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے۔ دوسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ فرمائیں گے جس کے دل میں چھوٹے سے چھوٹی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ پھر فرمائے کہ جہنم میں